عمر آپ کی ہو گئی تو آپ معاشرے سے تقریباً بالکل کٹ گئے. آپ مکہ سے تھوڑی دوری کے فاصلے پر 2 میل کے فاصلے پر ہیرا نام کا ایک غار تھا، غار ہیرا، اسی میں آپ جاتے تھے اور اپنے طور پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، غور و خوض کرتے تھے، آپ فکر کرتے تھے. آپ گھر سے کچھ شیمپو کچھ پانی لے کر کے جاتے تھے اور اسی غار میں آپ بیٹھ کر کے تنہائی میں غور کرتے تھے. اپنے طور پر آپ عبادت و بندگی کرتے تھے، اللہ سے صحیح راستے کی دعائیں کیا کرتے تھے. اور تقریباً یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا. نبی ہونے سے 6 مہینہ پہلے ہی سے آپ جو خواب دیکھتے تھے، جو سپنا آپ کو آتا تھا، آپ صبح اس کو بالکل صحیح و سچا پاتے تھے. بالکل وہ صبح کی روشنی کی طرح سے ظاہر ہو جاتا تھا. حسب معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار ہیرا میں ایک رات موجود تھے کہ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو میز کر کے پکڑ کر کے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے دوسری مرتبہ اس بار بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. پھر تیسری مرتبہ کی سینے کو کھینچ کر کے دبا کر کے کہا کہ آپ پڑھیے. آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. پھر چوتھی مرتبہ پکڑ کر کے پھر چھوڑا اور کہا کہ آپ یہ پڑھیے، یہ قرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتیں سورہ علق کی پہلی بار آپ پر نازل اور پھر 5 آیتوں کے نزول کے ذریعہ آپ عام انسان سے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے. آپ نبی اور رسول بنا دیے گئے. ان آیتوں کے نزول کے بعد آپ پر اتنا خوف طاری ہوا، اتنا گھبرا گئے کہ سیدھے غار ہیرا سے نکل کر کے آپ اپنی زوجہ، اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے. اور حدیث میں ہے کہ ڈر و خوف کی وجہ سے آپ کے کندھے کانپ رہے تھے، حرکت کر رہے تھے. آپ گھر پہنچے اور خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا، مجھے چادر اڑا. انہوں نے چادر اڑا دیا. کچھ دیر کے بعد جب ڈر اور خوف ختم ہو گیا تو اس کے بعد اپنے خدیجہ سے پوری بات بتائی کہ یادگار میں ایسا ایسا واقعہ ہوا اور مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا. اسی موقع پر اپنے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مظلوموں کی آپ مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد اپنی خدیجہ اپنے ایک رشتے دار نوفل، یہ ورقہ بن نوفل جو اس وقت پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس لے گئے کیونکہ وہ عبرانی زبان وغیرہ جانتے تھے. تورات کا ان کے پاس علم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، انہوں نے پورا واقعہ سنا تو کہا کہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا. آپ نبی رسول بنا دیے گئے. لیکن ایک اور اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے آپ کی قوم سے خطرہ، کاش میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا، کاش کہ میں جوان ہوتا، اس بڑھاپے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا.
آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی نے تعجب سے کہا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو کس وجہ سے کہ میں نبی رسول ہوں مجھ کو نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول بنا دیے۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلی وحی کا آغاز کب ہوا تھا۔ قرآن میں تو سورہ قدر کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور قدر کی رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں مانی جاتی ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ وہ تقویم و کیلنڈر دیکھ کر کے انہوں نے قطعیت کے ساتھ کہا ہے کہ جب پہلی بار قرآن کی ان آیتوں کا نزول ہوا وہ رمضان کا مہینہ تو تھا ہی، لیکن رمضان کی 21ویں تاریخ، اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ یہ قدر کی رات جو ہے یہ 5 راتوں میں بدلتی رہتی ہے۔ کسی سال 23ویں ہے، کسی سال 27ویں ہے، کسی سال 21ویں ہے، کسی سال 29ویں ہے، تاکہ لوگ تلاشتے رہیں۔ اس سال غالباً 21ویں شب کو، 21ویں تاریخ کو قدر کی رات شب قدر پڑی۔ انہوں نے جو لکھا ہے میں اس کو آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 40 برس کی ہو گئی، اور یہی سینے کمال ہے، یہی پختگی کی عمر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر، 40 سال میں لوگ نبی و رسول بنائے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز کیا۔ لکھتے ہیں کہ دلائل و قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ہماری تحقیق بھی یہی ہے، مولانا بتا رہے ہیں کہ ہماری تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو 2 شعبان کی رات میں پیش آیا ہے۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا، 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، یعنی چاند کے اعتبار سے، قمری یعنی چاند کے اعتبار سے، کیونکہ چاند کے اعتبار سے مہینے 29 اور 30 ہی کے ہوتے ہیں، اور انگریزی کے اعتبار سے 30 اور 31 کے ہوتے ہیں۔ فروری ایک مہینہ کبھی 28 کبھی 29 کا ہوتا ہے، 3 سال کے۔ تو اس حساب سے عربی مہینے میں 10 دن گویا بڑھ جاتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قمری حساب سے آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے آپ کی عمر 39 سال 3 مہینے 22 دن۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ، اس سلسلے میں مورخین کے یہاں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، اس سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں، اکثر زیادہ تر سیرت نگار کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ تھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے نزدیک یہ قول زیادہ صحیح ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رجب کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ماننا کے سنت ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رمضان یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دوسری آیت میں ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو قدر کی رات یہ رمضان میں پڑتی ہے، کسی اور مہینے میں نہیں پڑتی ہے قدر کی رات۔ ایسے ہی کہتے ہیں یہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی مراد ہے،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، اس سورۃ دخان میں کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ کہہ رہے دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہرا میں یعنی غار ہرا میں اللہ کے رسول کا قیام رمضان میں ہوا تھا، اور معلوم ہے کہتے جبریل ہرا میں تشریف لائے تھے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ۔ یہ تو بات طے ہے کہ قرآن کے نزول کا نازل ہونے کا آغاز رمضان میں ہوا، لیکن وہ کون سی تاریخ تھی، کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور میں نے جو 21 تاریخ بیان کی ہے، مولا کہتے ہیں میں نے جو 21 تاریخ بیان کی ہے، اس بنا پر اس کو ترجیح دیا ہے کہ اکثر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی بعثت 2 صفا کے دن ہوئی ہے، پیر کے دن اللہ کے نبی و رسول بنائے گئے۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ 2 صفا کے دن میری ولادت ہوئی، اور 2 صفا ہی کے دن میں نبی و رسول بنایا گیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ 2 صفا کے دن پیر کے دن نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صفا کے دن کے روزے کی بابت کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں میں پیغمبر بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان دنوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو پیر کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے بات آئی ہے کہ 2 صفا کے دن آپ پیدا ہوئے، یا جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ مولانا سفی الرحمن صاحب مبارک پوری آگے فرماتے ہیں کہ صحیح روایات سے ثابت اور معین ہے کہ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم ایک طرف اللہ کا ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اسی طرح ابو قتادہ کی روایت دیکھتے ہیں کہ رسول کو 2 صفا کے روز رسول بنایا گیا۔ تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں، کیلنڈر کا حساب دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس سال رمضان میں 2 صفا کن تاریخوں میں پڑا۔ اس سال قرآن نازل ہوا اس سال ہے، پیر کا دن کن تاریخوں میں آیا۔ کہہ رہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دو صفا کا دن 7، 14، 21 اور 28 تاریخوں میں آیا۔ مہینے میں 4 بار آیا تھا 2 صفا کا دن۔ پہلی تاریخ تھی 7، 7ویں کو پیر کا دن آیا، پھر ایک ہفتہ بعد 14 کو آیا، 14 کے بعد کہہ رہے 21ویں تاریخ کو، پھر 28 تاریخ۔ اس طرح سے 7 اور 14 اور 8 3 خارج ہوتے، صرف ایک تاریخ بچتی ہے 21ویں تاریخ، اور 21ویں تاریخ یہ طاق رات مانی جاتی ہے۔ تو ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں رمضان کی 21ویں تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے۔ اس وحی کے نزول کے بعد جب آپ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، انہوں نے تسلی دے دی تو آپ گھر واپس آ گئے، لیکن اس بیچ میں بے چینی رہی اور کئی دنوں تک وہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا۔ آپ اسی غار میں جاتے لیکن پھر واپس آ جاتے۔ بات تاریخی روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس بیچ میں آپ تھوڑا سا ڈپریشن کے شکار ہو گئے، آپ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے کہ اگر میں کون سے یہ کہوں گا کہ میں نبی رسول بنایا گیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں، کیونکہ اگر میں بنایا گیا ہوتا تو اب تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ یہی سوچ کر کے آپ جاتے اور سوچتے کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے اٹھا لیں۔ پھر اتنے میں دیکھتے کہ ایک فرشتہ
آسمان و زمین کے بیچ میں کرسی لگایا بیٹھا ہے، وہ آواز دیتا کہ آپ برحق رسول ہیں، آپ گھبرائے نہیں، پھر اللہ کے رسول کو تسلی ہو جاتی، آپ واپس آ جاتے ہیں۔ میں مولانا سید الرحمان مبارک پوری نے جو لکھا ہے میں اس کو پڑھ کر سنا دوں آپ کو۔ وہی کی بندش کہنے رہی ہے بات کہ وہی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ تقریباً 10 سے 15 دن کے درمیان وہی بند رہی، کیونکہ بعض روایتیں اسی لیے آتی ہیں کہ تقریباً 3 سال تک وہی بند رہی۔ یہ روایات درست نہیں، بلکہ 10-15 دنوں تک وہی بند رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہی کی بندش کے بعد دوبارہ جس وقت وہی نازل ہوئی، اس وقت آپ غار حرا میں اپنے قیام کا مہینہ پورا کر کے گھر تشریف لا رہے تھے۔ مزید یہ لکھتے ہیں کہ اس لیے نتیجہ نکلتا ہے کہ جس رمضان میں آپ نبوت ہوئی کے مشرف کے اسی رمضان کے خاتمے کے بعد پہلی شوال کو دوبارہ وہی نازل ہوئی، کیونکہ حرا میں آپ کے قیام کا آخری موقع تھا۔ یہ رد کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال وہی بند رہی، یہ غلط ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ پر وہی 21 رمضان 2 شوال کی رات نازل ہوئی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہی کی بندش کل 10 دن اور دوبارہ اس کا نزول جمعرات کے 3 شوال سنے کی نبوت کو ہوا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ رمضان کی آخری عشرے کو اعتکاف کے لیے خاص کیا گیا، اللہ کے نبی اسی لیے اس کا معمول آپ بناتے ہیں۔ پہلی شوال عید کے لیے مقرر کیا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہی کی بندش کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ کئی بار بلند بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑھک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو جبریل نمودار ہوتے اور فرماتے محمد آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب بے چینی ختم ہو جاتی اور آپ کے نفس کو قرار آ جاتا، آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ پر وہی کی بندش خود پکڑ جاتی تو پھر آپ کسی جیسے کام کے لیے نکل پڑتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبریل نمودار ہوتے اور پھر وہی بات دہراتے کہ آپ رسول برحق ہیں۔ اس کے بعد ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ جبریل امین نے تسلی دی کہ آپ رسول برحق ہیں، آپ گھبرائے نہیں، اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ گھبرا گئے اور آپ گھر آئے، جیسے کہ پہلے وہی کے وقت آپ آئے تھے، اور اس کے بعد خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، زمینی زمین چادر اڑا دیے۔ اسی موقع پر وہ فرشتہ وہی لے کر کے آیا، جبریل وہی لے کر کے آئے، اور دوسری وہی نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ دوسری وہی نازل ہوئی۔ یہ چادر کے اوڑھنے والے آپ اٹھیے، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے، یہ دوسری وہی نازل ہوئی۔ دوسری وحی کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے تیار ہو گئے، دعوت کا کام کرنے لگے، لیکن خفیہ طور پر، کیونکہ 3 سال تک دعوت کا کام خفیہ طور پر رکھا گیا۔ اس دوران پہلے دن آپ نے حضرت خدیجہ کو اسلام پیش کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اپنے دوست و ساتھی ابوبکر صدیق پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام لے آئے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی علی پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام لے آئے۔ آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام لے آئے۔ یہ پہلے وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں یا غلاموں میں کہہ لیجیے تو زید بن حارثہ، یہ پہلے ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی کوشش سے، حضرت ابوبکر کی کوشش سے دھیرے دھیرے کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت کا کام کیا جاتا۔ 3 سال کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو آپ ڈرائیے، اور بات دوسری ایسی آیتیں نازل ہوئی کہ آپ کو
کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، تو آپ نے وہ کام کیا جو آپ سنے ہوں گے کہ صفا پہاڑی پر گئے اور سب کو بلند آواز سے پکارا، سب لوگ وہاں موجود ہوئے اور اس موقع پر آپ نے بات کہی کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ماں جرمنا الا صدقا، ہم نے پوری زندگی آپ سے صداقت ہی کا تجربہ کیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم اس کو صحیح مانیں گے۔ اس موقع پر آپ نے بڑی حکمت سے کہا کہ میں تمہیں اس عذاب سے نہیں بلکہ آنے والے عذاب سے بلا رہا ہوں۔ اسی موقع پر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تھا کہ تبا کا تیرے لیے بربادی ہو، الہذا جمعتنا، کہ تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلایا اور سارے لوگ وہاں سے چلے آئے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری دعوت لوگوں کو کھانے پر بلایا اور اس موقع پر آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، تو یہیں سے پھر اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تقریباً 2 سال یعنی 3 سال تک تو خفیہ طور پر دعوت دی گئی اور 2 سال تک کھلے طور پر جب دعوت دی گئی تو کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت تک عربوں کو بہت زیادہ بے چینی نہیں، بس یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ کچھ غریب طبقہ کے لوگ، غلام مزدور قسم کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ لیکن جب سن 5 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، ان کی بے چینی بڑھ گئی اور پھر آپ کی دعوت کے روکنے کے لیے انہیں طرح طرح کی تدبیریں کی، آپ کے صحابہ کو ستایا، تکلیفیں دی تاکہ دعوت سے باز آئے۔ بڑی بڑی تکلیفیں دی، انہوں نے بہت تفصیل سے اس کو لکھا ہے، لیکن پھر وہی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اور نکال دیا کہ لوگ چاہے تو اپنے اس گھر سے ہجرت کریں گے، دوسرے مقامات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور پہلی بار سن 5 نبوی میں حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی۔ انشاءاللہ حبشہ کا ذکر باپ کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سچی عطا فرمائے، خاص کر پیارے رسول سے سچی عقیدت محبت ہمیں عطا فرمائے اور آپ کا مکمل متبع پیروکار بنائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسی کوئی چیز روایت نہیں ملتی ہے، اس کے بعد تاریخ میں خاموشی، وقت بھی معقل کا بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ عباس مورخین ہم نے سنا پڑھا نہیں ہے کہ وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے اسلام کا تذکرہ کہیں نہیں